بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. یہ گزشتہ آیت کا اگلا حصہ ہے. کل جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا اوپری حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں اور نصرانیوں کو کہ قبلے کے سلسلے میں وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے کہا لیس البر یا لیس البر، دونوں طرح کی قرأتیں ثابت ہیں. اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اور بھلائی اور بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو. ولیکن البر من آمن باللہ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بھاری نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر کما حقہ ایمان لاؤ، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ربوبیت پر، رب ہونے پر، اللہ کے تمام اسماء و صفات پر، اللہ کے جتنے صفات ہیں ان صفات پر اور اللہ کے تمام ناموں پر تم ایمان لاؤ، اور اللہ کے ایک اکیلے الہ ہونے پر ایمان لاؤ، یعنی صرف وہی عبادت کے مستحق ہے، اس بات پر ایمان لاؤ. یہ سب سے بڑی نیکی. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ کہ تمہیں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنا ہے، محشر ہے، قیامت ہے، فیصلہ ہے، میزان قائم کیا جائے گا اور پل صراط قائم ہوگا. ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ. یہ جھگڑے کو چھوڑو کہ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں. تمام نیکیاں اس میں جمع نہیں ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ قبلے کے سلسلے میں جھگڑ رہے تھے کہ نصرانیوں کا قبلہ مشرق کی طرف اور یہودیوں کا قبلہ مغرب کی طرف. اللہ نے کہا یہ قبلے کی بحث چھوڑو، پہلے اللہ پر صحیح ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی پیدا کی گئی بے شمار نورانی مخلوق ہے جن کی طاقت کا اندازہ نہیں، جن کی تعداد کا اندازہ نہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ڈوبے رہتے ہیں. والکتاب، اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے رسولوں پر 300 سے زائد جو رسول اللہ نے بھیجے ان پر اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان لاؤ. تم توریت پہ ایمان لاتے ہو، انجیل کا انکار کرتے ہو. نصرانی انجیل پر ایمان لاتے ہیں، توریت کا انکار کرتے ہیں، اور دونوں مل کر کے قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے. اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی. والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، اور دونوں مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے کہ قبلے کے لیے جھگڑا کرو اور اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان کا انکار کرو. پھر یہ چیزیں کرو، پھر بعد میں احکامات آتے ہیں، بعد میں حلال حرام کی باتیں شروع ہوتی ہیں، بعد میں فقہی مسائل شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے. دیکھیے یہ سب باتیں جو اللہ نے کی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ سب دل کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں. تمام باتوں کا تعلق دل سے ہے. پہلے اپنے دل کو پاک کرو عقائد کے تعلق سے، اس کے بعد اپنے دل کو پاک کرو دنیاوی محبت سے. کیسے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، نیکی تو یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں تو مال دو، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، اس سے بھی دل پاک ہوتا ہے. تو دل کے پاکی کے دو طریقے بتلائے گئے ہیں. ایک، سب سے پہلے تو شبہات سے دل کو پاک کیا جائے، شبہات سے، اور دوسرا شہوات سے، دلی خواہشوں سے جو نفسانی خواہشات ہیں. تو اللہ نے سب سے زیادہ زور دل کی پاکی پر دیا. پہلے شبہات سے دل کو پاک کرو، رب کے تعلق سے، رب کے نظام کے تعلق سے، اور پھر بعد میں
جو شہوات ہے، جو انسانی خواہشیں ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، بڑائی کی محبت، یہ محبتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال دو۔ دل جب پاک ہو جائے گا تو اس جسم پر اس دل کا راج چلے گا، اور اس دل میں جو بھرا ہوگا وہی حرکات اس بدن سے نکلیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا عقیدے سے دل پاک کرو، اس کے بعد پھر مال کو دے دے کر اس دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرو۔ مال کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو، والیتاما، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کو دو، والسائلین، مانگنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرو۔ مال دینے کا سب سے پہلا جو مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ رشتہ داروں کو، سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کی، مسافر سے پہلے، مانگنے والے سے پہلے، غلام کو آزاد کرنے سے پہلے، مسکین سے پہلے، یتیم سے پہلے، سب سے پہلے ذکر ہوا رشتہ دار کا۔ کیوں؟ اس سے مفسرین نے کہا سب سے بڑا درجہ صدقے کا وہ رشتہ دار کو صدقہ کرنا ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، چاہے وہ ماں کی جانب سے ہو یا والد کی جانب سے ہو، یہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھی کیا میں اپنے شوہر کو مال دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو، ایک تو تمہیں صدقے کا اجر ملے گا اور دوسرا تم کو صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ تو عام لوگوں کو صدقہ کرنا صدقہ ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اور اس سے بڑھ کر کے درجہ یہ ہے صدقے کا، مال کے خرچ کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو روٹھے ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ وہ ہم سے ناراض ہے، اس پر مال خرچ کیا جائے، اور ضرورت مند ہے اس پر مال خرچ کیا جائے، یہ سب سے افضل صدقہ۔ اور کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کو آدمی پہلی ترجیح دے۔ اس کے بعد والیتاما، یتیموں پر مال خرچ کرو۔ یتیم وہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا یتم بعد الاحتلام، کہ لڑکا بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی نہیں رہتی، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی نہیں رہتی، بلوغت سے پہلے تک یتیمی ہے۔ یتیم اگر غنی ہو تو کیا کریں، مالدار ہے یتیم بہت تو کیا کریں؟ مفسرین نے کہا تب بھی اس پر خرچ کریں، اس کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ وہ ایک غم کی زندگی گزارتا ہے، بے سہارا زندگی گزارتا ہے۔ پھر بھی یتیم پر خرچ کرو اگر وہ مالدار بھی ہو تو۔ والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے؟ اگر ایک ایک لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، صرف مسکین کا تذکرہ ہوتا ہے تو فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر مسکین اور فقیر دونوں کا الگ الگ ایک ہی جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بہت سی جگہ قرآن مجید میں والفقراء والمساکین، الگ جب لفظاً فرداً دونوں کو ذکر کیا جائے تو مفسرین نے بیان کیا فقیر وہ ہے جو زیادہ خستہ حالت میں ہو اور اپنی محتاجی کی وجہ سے ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دے۔ سڑکوں پر، بازاروں میں، گھروں میں جو ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا شروع کر دے، تردہ اللقمۃ واللقمتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایک دو لقمے دے کر کے روانہ کر دیا جاتا ہے، یہ فقیر کی تعریف ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور جس کے پاس مال ہے، جو فقیر سے بہتر حالت میں ہے لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں، جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ محتاج تو ہے لیکن ہاتھ دراز نہیں کرتا۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ وہ مساکین جن کو تم نہ مانگنے کی وجہ سے غنی سمجھتے ہو، نہ مانگنے کی وجہ سے، ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے غنی سمجھتے ہو، ان پر بھی تم خرچ کیا کرو۔ تو مسکین یہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اس کی ضروریت باقی رہ جاتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر آدمی پر خرچ کرو۔ مسافر آدمی بہت نہتا ہوتا ہے، چاہے جتنا مالدار ہو، اگر وہ سفر پر نکل گیا تو اللہ بھی اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، محتاج ہو۔ مسکین ہوتا ہے وہ نہتا ہوتا ہے
کیونکہ وہ اپنی طاقت سے اپنے خاندان خانوادے سے کٹ جاتا ہے، راستے میں اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کا ایک حصہ ہے۔ آج اللہ نے ترقیوں کا وقت رکھا ہے، لیکن پچھلے زمانوں میں اور ہو سکتا آنے والے دور میں سفر اسی کیفیت پر آ جائے کہ سفر جہنم کا ایک حصہ ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جان بچا کر کے لے جانا مشکل ہو جاتا، مال بچا کر کے لے جانا مشکل ہو جاتا، عزت بچا کر کے لے جانا مشکل ہو جاتا، سفر بڑا کٹھن ہوا کرتا تھا۔ اس لیے شریعت نے مسافروں کا بڑا خیال رکھا ہے اور کہا کہ تم نیکی یہ ہے کہ مسافروں پر خرچ کرو۔ خاص طور سے یہ باتیں مدینہ اور مکہ کے ماحول میں نازل ہوئیں، اس وقت مسافروں کی لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ شریعت نے کہا کہ یہ چیزوں کو بند کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ والسائلین، سوال کرنے والوں پر مال کو خرچ کرو، مانگنے والوں پر مال کو خرچ کرو، تو یہ بہت بڑی نیکی۔ مانگنے والے دو طرح کے ہیں، السائل بالحال والسائل بالقال، ایک زبان سے مانگنے والا، ایک اپنے حال حولیے سے مانگنے والا۔ ایک انسان ہے، ضرورت مند ہے، سلام کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، آپ سے سوالیہ انداز میں ملاقات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، علم حدیث حاصل کرتے تھے، احادیث کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کھانے کا رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک دفعہ زور کی بھوک لگی، 2 دن 3 دن کے فاقے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دے کر کے رخصت ہو گئے، اور دوسرے ساتھی آئے، سلام کیا، اور ان کو وہ حدیثیں سنانے لگی جو کھانے کھلانے کی فضیلت پر ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بھوک سے نڈال ہو کر کے زمین پر گر گئے، بے ہوش اور مدہوشی میں غشی طاری ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن دبائی، شاید مرگی کی بیماری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک دفعہ، کئی دفعہ کے واقعات ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پہچان کے پوچھا، ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لا کر کے بٹھا لیے، اور ایک دودھ کا پیالہ آیا۔ دودھ کا پیالہ کیا آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ سارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اصحاب صفہ مسجد میں جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو پیش کرو۔ ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ چھوٹا سا پیالہ وہ پیئیں گے، میں پیوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیئیں؟ باری باری ایک ایک کو پیالہ دیا گیا، سب نے پیٹ بھر کے نوش فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیالہ جوں کا تو بھرا ہوا تھا، میں نے خوب سیر ہو کر کے پیا۔ تو ایسی مثالیں ہر طبقے میں ملتی ہیں۔ مالدار آدمی بھی کبھی کبھی کھانے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، تو ایک ہوتا ہے مانگنے والا زبان سے، ایک ہوتا ہے حالت سے۔ تو حالت سے جو مانگنے والا ہے، شریعت نے کہا لا یسألون الناس الحافا، اپنی ہتھیلیاں وہ نہیں پھیلاتے، ان کو سمجھ کر کے جان کر کے ان پر بھی خرچ کرو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کیا قبلے کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہو، مشرق ہمارا قبلہ یا مغرب ہمارا قبلہ؟ پہلے ان نیکیوں کو کرو، بعد میں مشرق اور مغرب کی بات آتی ہے۔ اور غلاموں کو آزاد کرنا، آج کل جو قیدی ہیں قید خانوں میں، وہ غلام کے حکم میں نہیں ہیں۔ دنیا میں غلامی ایک بہت بڑا ناسور تھی۔ غلامی کا مطلب یہ تھا کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں، اس کی جائیداد اس کی نہیں، اس کی ملکیت اس کی نہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم پر اس کا اختیار نہیں، سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا۔ اور شریعت نے بھی غلامی کے بہت سارے احکامات بیان کیے، اور غلامی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ غلام کا مالک ہو جانا۔ شریعت نے ایک بار میں اس کو کاٹ کر کے ختم نہیں کیا، جیسے شراب کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا، زنا کو حرام کر دیا۔ غلامی کو دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ شریعت نے ختم کیا۔ سب سے پہلے غلامی کے خلاف آواز اٹھانے والا مذہب اسلام۔ کیسے؟ جھوٹی قسم کھا لیے، غلام آزاد کرو۔ رمضان میں ہم بستری ہو گئی ہے، غلام آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو۔ بیوی سے زہار کر لیا، غلام آزاد کرو۔
یہ گناہ ہو گیا غلام آزاد کرو، وہ گناہ ہو گیا غلام آزاد. وہ اس لیے کہ اگر سارے کے سارے غلام ایک ساتھ آزاد کر دیے جاتے تو پھر ان کے کھان پان کا مسئلہ ہو جاتا، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو جاتا، ضروریات زندگی مشکل میں پڑ جاتی. اس لیے شریعت نے دھیرے دھیرے اس کو حرام کیا ہے اور اس کو ختم کیا ہے. اور پھر شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ پر اس کی مدد واجب ہے. اگر کوئی غلام ہے اور اپنے مالک سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجیے، اگر وہ یہ جستجو کرتا ہے غلامی سے آزاد ہونے کے لیے، اللہ نے کہا کہ اللہ پر اس کی مدد واجب ہے. تو غلامی کے خلاف اسلام شروع سے رہا اور کہا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. تو یہ چند باتیں ہمیں اس آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے، اللہ پر اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کو اللہ کے لیے پاک کرنے کی توفیق